یہ تیسرے پیریڈ کا واقعہ ہے۔ ایم اے کی ساری کلاس حاضر تھی۔ لڑکیاں ہم سے اگلی قطار میں بیٹھی تھی۔ ان چولستانی ہرنیوں میں وہ سب سے آخری تھی۔ اکتوبر کا دن تھا۔ جس طرح بھٹی سے نکل کر مکئی کے دانے سفید پھولے ہوئے بڑے اور ٹھنڈے نظر آتے ہیں، ایسے ہی اکتوبر کا یہ دن تھا، بڑا پھولا ہوا اور سفید۔ اس سے پہلے کے تمام دن بھی دیدہ گرم تھے، لیکن یہ دن سفید سفید دھوپ میں کچھ پھولا پھولا بڑا بڑا نظر آتا تھا۔ کچھ دنوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ گھڑیوں کے تابع نہیں رہتے، اپنی گنجائش اور سمائی کے مطابق گزرتے ہیں۔ پروفیسر سہیل نے نئی کار جیسی اس لڑکی کی طرف نظریں اٹھا کر سوال کیا، اپنا تعارف کرائیے۔ داخلے کے دن سے لے کر اب تک ہم اس کے نام کے متعلق کئی قیافے لگا چکے تھے۔ چولستانی ہرنی اٹھی، اس نے کرسی پر ایسے بازو رکھا جیسے موٹر سائیکل کے سہارے کھڑی ہو۔ سر، میرا نام سیمی شاہ ہے، میں نے کنیڈ کالج سے بی اے کیا ہے اور میرے سبجیکٹ سائیکالوجی اور ہسٹری تھے۔ پہلی مرتبہ تمام طلبہ اپنے آپ کو باقی کلاس سے باضابطہ طور پر متعارف کرا رہے تھے۔ اس سے پہلے فرزانہ، اینجلا، طیبہ اور کوثر تعارف کرا چکی تھی، لیکن یہ تمام لڑکیاں چہرے مہرے اور لباس سے ایسی لگتی تھی جنہوں نے اخباری کاغذوں پر چھپے ہوئے نوٹس رٹ رٹ کر بی اے کیا ہو۔ کوثر کے علاوہ ان لڑکیوں کی جنرل نالج اور علمی استعداد کورس کی کتابوں تک محدود تھی۔ کوثر حبیب اور سیمی شاہ ہماری کلاس کی آنکھیں تھیں، جگمگاتی، روشن، دعوت سے بھری ہوئی۔ لیکن کوثر حبیب متاثر کرنے سے پہلے بیک گیئر لگاتی تھی، پسپا کرنے سے پہلے خود ہار جانے کی عادی تھی۔ اس کے جسم اور ذہن کی بناوٹ ہی ایسی تھی جیسے بہت خوبصورت بلب روشن ہو، لیکن بار بار بجلی کا فیوز اڑ جانے کی وجہ سے روشنی میں تواتر نہ رہے۔ اور سیمی شاہ وہ گلبرگی معاشرے کی پیداوار تھی۔ اس وقت اس نے موری بند جینز کے اوپر وائل کا سفید کرتا پہن رکھا تھا، گلے میں حمائل مالا نما لاکٹ ناف کو چھو رہا تھا، کندھے پر لٹکنے والے کینوس کے تھیلے میں غالباً نقدی، لپسٹک، ٹیشو پیپر تھے۔ ایک ایسی ڈائری تھی جس میں کئی فون نمبر اور برتھ ڈے کے دن درج تھے۔ ایک دو ایسے قیمتی پین بھی شاید موجود ہوں گے جن میں سیاہی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بال پوائنٹ مانگ کر لکھا کرتی تھی۔ اس کے سیاہ بالوں پر سرخ رنگ غالب تھا۔ اکتوبر کے سفید دن کی روشنی میں اس کے بال آگ پکڑنے ہی والے تھے۔ وہ بالکل میرے سامنے تھی اور اگر میں چاہتا تو اس کے کندھوں پر سلیقے سے جمے ہوئے بالوں کو چھو سکتا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کے کرتے کے نیچے سے اس کی بارس کا الاسٹک ہک اور اوپر جانے والی تنابوں کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ بھری پستول سے کبھی میں اس طرح خائف نہیں ہوا۔ لڑکوں کی قطار میں پہلا لڑکا آفتاب تھا۔ جب سیمی شاہ اپنا تعارف کرا چکی تو آفتاب اٹھا۔ امریکی فلموں کا چڑھتا سورج آہستہ آہستہ موسیقی اور لے کے ساتھ روشن کرتا ہوا، گرمی پھیلاتا ہوا، اس $6 ملین مین نے بھاری آواز میں کہا، میرا نام آفتاب بٹ ہے سر، میں اس کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ مجھے خوب جانتے ہیں سر۔ پروفیسر سہیل نے اپنی آنکھوں پر سے چشمہ اتار کر کہا، لیکن تمہارے ہم جماعت شاید تمہیں نہیں جانتے۔ آفتاب نے پہلے لڑکیوں کی قطار پر کرنیں ڈالی، پھر ڈسکس پھینکنے والوں کی طرح تھوڑا پاؤں پر گھوما اور لڑکوں کو مخاطب کر کے بولا، پچھلے سال میں یونین کا صدر تھا، بی اے میں میرے سبجیکٹ سائیکالوجی اور سوشیالوجی تھے۔ میں اگر خود پسندی اور فلموں کا شوقین نہ ہوتا تو شاید بی اے میں ٹاپ کرتا، لیکن مجھے فرسٹ نہ آنے کا کچھ خاص افسوس بھی نہیں ہوا، کیونکہ جو لڑکی پنجاب میں فرسٹ آئی ہے وہ مجھ سے نوٹس لے کر پڑھتی رہی ہے۔ ویسے میری ریپوٹیشن والدین کے خوف سے اور اللہ کے فضل سے اچھی ہے۔ ساری کلاس ہنس دی۔ لڑکوں میں سے کسی دل جلے نے نعرہ لگایا، میاں مٹھو، میاں مٹھو۔ تعارف جاری رہا۔ 5 لڑکیاں اور 15 لڑکے جب تعارف کرا چکے تو فضا حالات زندگی اور ناموں سے بوجھل ہو چکی تھی۔ شاید اس کے بعد کلاس ختم ہو جاتی اور جمائیاں شروع ہوتی، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر سہیل نے میز پر سے چاک اٹھایا، بلیک بورڈ پر ایک بڑا سا سر، بڑی بڑی مونچھیں، چھوٹے دھڑ اور بڑے بڑے بوٹوں والا ایک کامک فگر بنایا، پھر اس کی آنکھوں پر چوکور فریم کی اینک پہنا دی، فریاد کے انداز میں پھیلے ہوئے بازو کھینچے اور نیچے لکھا، اٹ از می ڈاکٹر سہیل، میں آپ کو شاید سوشیالوجی پڑھاؤں گا۔ بلیک بورڈ پر تصویر بنانے والا پروفیسر ہم سے بمشکل 5-6 سال بڑا تھا، لیکن کہیں اس کے پاس ایک ایسا ہنٹر موجود تھا جو شیروں کو سدھانے والے استعمال کرتے ہیں۔ اسے کبھی کورس پڑھانا نہ آیا، لیکن وہ ذہنوں کا جوڈو کھیلنا جانتا تھا۔ نظریات کی کشتی کرانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اپنے شاگردوں کی کھوپڑیاں کھولنا اور خالی پا کر انہیں جوں کی توں بند کر دینا اسے جی سے پسند تھا۔ ہٹی ہوئی زبانیں آزاد کرا کے طوطے کی طرح باتیں کرانا اور ریڈیو کی مسلسل زبان بولنے والوں کو چپ کرانے کا فن بھی صرف اسے آتا تھا۔ خوب آزادی برتتا اور ہر طرح کی آزادی دیتا، کوئی بات کبھی اسے شاک نہ کر سکی۔ سوشیالوجی کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کا ہر سبجیکٹ آتا تھا، اسی لیے اس کی موجودگی میں فضا تعلیمی تصنع سے ہمیشہ پاک رہتی تھی اور طالب علم ایک دوسرے کی تشخیص میں زیادہ غلطیاں نہ کرتے۔ پروفیسر سہیل نے اپنی گدی پر دایاں ہاتھ رکھا اور میز پر ذرا سا چونترا جما کر بولا، میں عمر اور تجربے میں آپ لوگوں سے بڑا نہیں ہوں، لیکن چونکہ میری
میری شادی نہیں ہوئی اس لیے مجھے پیار کرنے کے لیے صرف کتابیں ملی ہیں. ابھی تک میرا پیشن کتابیں ہیں. کلاس میں کبھی کبھی آپ لوگ کچھ ایسے سوال کریں گے جن کا جواب مجھے نہیں آتا ہوگا اور میں بدقسمتی سے اتنا متکبر ہوں کہ سب کچھ برداشت کرتا ہوں. کسی اور کی علمی برتری برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے آئی وارن یو، جب تک آپ میری کلاس میں رہیں گے ہمیشہ مجھے گرو سمجھیں گے، میرے علم کو زیادہ مانیں. کبھی کبھی یہ بالکل شیلو ہوگا، آپ خود بات کی طے کو بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن مجھے اس بات کا احساس دلا کر آپ کو نقصان ہوگا. میری چھاتی چھوٹی ہو جائے گی، میں اپنی وشکر منوا لوں گا اور میری بیل ڈھیلی ہو جائے گی. کون کون چاہتا ہے کہ میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاؤں؟ ہاتھ اٹھائیے. سوائے آفتاب کے کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا. بھلا کیوں مسٹر آفتاب، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں احساس کمتری میں مبتلا ہوں؟ سر، اس لیے کہ آپ پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ہیں. صرف ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. قہقہوں میں سب سے اونچا قہقہا پروفیسر سہیل کا تھا. اب کمرے میں تسلیس بن گئی. لڑکیوں کی قطار کے آخر میں سیمی شاہ، لڑکوں کی ٹکڑی کے سرے پر آفتاب بٹ اور ان دونوں کے نقطہ اتصال پر پروفیسر سہیل. گفتگو ان تینوں کے درمیان جاندار سرکٹ کی طرح چلنے لگی. ہنسی کے ختم ہونے پر پروفیسر سہیل پھر گویا ہوا، میرے پاس فی الحال موٹر سائیکل ہے. کسی لڑکے کو ضروری کام ہو تو وہ مجھ سے چابی مانگ سکتا ہے، لیکن جو وعدے کے مطابق موٹر سائیکل واپس نہیں کرے گا وہ دوبارہ اپنے اس حق کو استعمال نہیں کر سکتا. اگر کوئی لڑکی بس سٹاپ پر کھڑی ہو اور ہاتھ دے کر مجھے روکے تو میں لفٹ دوں گا، لیکن اگر وہ مجھے موٹر سائیکل موڑنے کو کہے گی تو میں اسے اتار دوں گا. اب آپ سب مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے جو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور کس حد تک؟ پین، ایک طرف سے آواز آئی. سائیکل، کبھی کبھی ٹیشو پیپر، ہمیشہ نوٹس، امتحان کے بعد لپسٹک، سیمی شاہ بولی. فلائنگ کس، آفتاب نے جواب دیا. گڈ، ویری گڈ. مجھے پتا چلا کہ ہماری سوشیالوجی کی کلاس کا GNP کافی ہے اور ہم اس پر اعتماد کر کے آسانی سے آگے چل سکتے ہیں. بائی دا وے، کیا آپ لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ فرد اور معاشرے کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ فرد کی آواز بڑی ضروری چیز ہے، لیکن کیا کبھی یہ ممکن ہوگا کہ معاشرہ بھی اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے آزاد ہو جائے اور پھر بھی قائم رہے؟ اب پروفیسر کی شکل بوڑھی ہو گئی، اپنے موٹر سائیکل جتنی پرانی. ہمیں معلوم بھی نہ ہو سکا کہ لیکچر شروع ہو گیا ہے. پروفیسر سہیل بڑی چابک دستی سے فرد اور معاشرے کے باہمی ربط کو زیر بحث لا رہا تھا، لیکن کچھ ایسے باری باری گیند ہم سب کے کوٹ میں پہنچتا کہ ہم اپنی پوری ذہنی قوت کے ساتھ اسے پروفیسر کے کوٹ میں لوٹا دیتے. دیکھتے دیکھتے چہرے تمتمانے لگے، آوازیں تیکھی ہو گئیں، ہاتھ ہوا میں چلنے لگے. لڑکیاں جو نمازیں نیت کر بیٹھی ہوئی تھیں سوئے کے ساتھ برف توڑتی نظر آنے لگیں. بات فرد اور معاشرے سے ہو کر اب دور جا نکلی تھی اور ہم سویڈن، تھائی لینڈ، روڈیشیا، میکسیکو، یوگینڈا کے مختلف معاشروں کا تقابل کرتے کرتے کبھی فرد کی محرومی کے متعلق سوچ رہے تھے اور کبھی معاشرے کی بے چارگی پر افسوس کر رہے تھے. پھر سیمی شاہ اٹھی اور بولی. سر، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر معاشرہ آئیڈیل ہو تو کیا کوئی فرد کبھی خودکشی کر سکتا ہے؟ پروفیسر نے اپنے چھتے کے سے سر میں انگلیاں ڈبوئیں، پھر سوال کو لڑکوں کی قطار میں پھینک دیا. لڑکوں کی قطار سے جب کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا تو پروفیسر نے کہا، دراصل خودکشی ایک سمٹم ہے. کسی معاشرے کے اندر اگر کوئی بارومیٹر فٹ کیا جائے تو خودکشی اس کا آخری درجہ حرارت ہوگا. افسوس مس شاہ کہ ابھی کوئی آدرشی سوسائٹی ایسی نہیں بن سکی، اس لیے ہم تجربہ نہیں کر سکتے. لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ سوسائٹی کا پریشر پاگل پن کو جنم دیتا ہے اور پاگل پن ہی خودکشی کا باعث ہے. اس کے بعد وہ ڈرخائم کے حوالے سے دیر تک بات کرتا رہا. ہم سب ایسی عمر میں تھے جب خودکشی سے ایک روحانی اور رومانی وابستگی پیدا ہو جاتی ہے. ایسی وجوہات کا جائزہ لیا گیا جن کی وجہ سے فرد خودکشی پر مائل ہوتا ہے. اقتصادی، معاشرتی، شخصی، ذاتی وجوہات. بالآخر بات خودکشی سے کھسک کر دماغی امراض اور پاگل پن کی طرف مڑ گئی، کیونکہ خودکشی نتیجہ تھی، وجہ نہیں. اصلی وجہ وہ دیوانہ پن تھا جس کی بنا پر انسان کئی احمقانہ اقدامات اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے. اینجلا شروع سے آخر تک خاموشی سے بیٹھی رہی. پروفیسر سہیل کے ساتھ ساتھ فرزانہ، طیبہ اور کوثر بہت گرم جوشی سے بحث میں حصہ لے رہی تھیں، لیکن یہاں پر ان کی بولتی بند ہو گئی. سہیل پروفیسر بولا، آپ لوگوں نے فرد اور معاشرے کی کشمکش کو بہت خوبی سے سمجھا ہے اور بہت سے صحیح نتیجے اخذ کیے ہیں. مس فرزانہ ٹھیک کہتی ہیں کہ معاشرے کا پھندا جب فرد کی گردن پر بہت تنگ ہونے لگتا ہے تو کبھی کبھی فرد موت سے پہلے خود اپنے فیصلے سے مرنا چاہتا ہے. کوثر نے خودکشی کی انگنت وجوہات کو ایسے بیان کیا ہے کہ ان میں ایک نئی دریافت کی سی تازگی پیدا ہو گئی ہے. لیکن اب میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ سوچیں کہ خودکشی کا فعل جسے آپ سب متفقہ طور پر پاگل پن پر، وجہ پر، نتیجے پر نہیں، پاگل پن کی اصلی وجہ کیا ہے. یاد رکھیے، پاگل پن جس قدر ششدر کر دینے والی حالت ہے، اسی طرح پاگل پن پیدا کرنے کی وجہ کو بھی حیران کن ہونا چاہیے. اب ہماری لڑکوں کی ٹیم اس بحث میں لنگوٹے کس کر داخل ہوئی. پاگل پن کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو فنکشنل وجہ ہو سکتی ہے سر، کہ پیدائشی طور پر نامکمل ہو. دوسری وجہ نفسیاتی ہو سکتی ہے.
اور گہرا دیکھیے، ان وجوہات کے علاوہ شاید کوئی اور وجہ بھی ہو۔ اب تک آفتاب نے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا تھا۔ یہ کشمیری بچہ سفید رنگت کی پیکنگ میں برتھ ڈے گفٹ کی طرح سجا سجایا پڑا تھا۔ آفتاب کی یہ عادت بعد میں ہمیں پتہ چلی کہ جہاں مسکراہٹ سے کام چل جاتا وہاں وہ ایک لفظ ضائع نہ کرتا، جہاں لفظ سے اندیا پورا ہو جاتا وہاں وہ جملے کو استعمال نہ کرتا، جہاں مختصر بات کافی ہوتی وہاں وہ لمبی بحث میں نہ پڑتا۔ وہ عموماً پوائنٹس میں بات کرنے کا عادی تھا، انگلیوں پر گنتا جاتا، 1، نمبر 2، نمبر 3، اور زیادہ وقت اسے نمبر 3 سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ایم اے کی کلاس میں آفتاب کی سب سے لمبی گفتگو تھی۔ آفتاب اٹھا، اس نے اپنے دونوں بازو سلیب کی طرح اٹھائے۔ آدھی آستین والی قمیض میں اس کے دونوں بازو سنہری گھاس سے اٹے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کھڑکی سے آنے والی روشنی اس کی براؤن آنکھوں میں چمکتے شہد جیسی روشنی پیدا کر رہی تھی، اور اس وقت وہ اولمپک کھیلوں میں آگے مشعل اٹھانے والے کھلاڑی کی طرح خوبصورت، کنوارا اور مقدس نظر آ رہا تھا۔ شاید اسی لمحے سیمی نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی کی اور دیوانی ہو گئی۔ پاگل پن ہمیشہ ناآسودہ آرزوؤں سے پیدا ہوتا ہے سر، اور ناآسودہ آرزویں ان ٹیبوز سے جنم لیتی ہیں جو ہر کلچر میں موجود رہتی ہیں۔ جس کلچر میں ماموزاد بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، وہاں ماموزاد بہن کے عشق لا حاصل سے دیوانگی پیدا ہو سکتی ہے۔ فرائیڈ سے مستعار لینے کا شکریہ، سیمی نے قینچی جیسی تیکھی انگریزی میں کہا۔ محترمہ، پاگل پن کی یہ وجہ میں نے ریپریشن سے نہیں لی۔ میں جس پاگل پن کا ذکر کر رہا ہوں وہ میر تقی میر کا پاگل پن ہے، فرہاد کا پاگل پن ہے۔ پروفیسر سہیل تو دیوانے پن کی ایک سائیڈ دکھا رہے تھے، خودکشی اور موت۔ میں دوسری سائیڈ پیش کر رہا ہوں، جہاں پہنچ کر دیوانہ پن مقدس ہو جاتا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ فتح کر لیا جاتا ہے، دودھ کی نہریں بہا دیتا ہے۔ کسی لڑکے نے پیچھے سے نعرہ لگایا، بیٹھ جاؤ جناب فرہاد صاحب۔ آفتاب نے پیچھے قہر کی نظر ڈالی اور بیٹھ گیا۔ That's the point۔ پروفیسر سہیل کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یعنی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاگل پن 2 قسم کا ہے، ایک مثبت اور ایک منفی۔ ویری گڈ۔ اب اس مہینے آپ سب کی یہ اسائنمنٹ ہوگی کہ آپ مجھے ایک نہ ایک وجہ ایسی بتائیں جس سے فرد میں پاگل پن پیدا ہوتا ہے۔ یہ وجہ جبلی نہیں ہونی چاہیے، انوائرمنٹل نہیں ہونی چاہیے، کوئی آفاقی نظریہ، لیکن بالکل نئی وجہ ہونی چاہیے۔ میں سب سے زیادہ سر پھرے جواب پر سب سے زیادہ نمبر دوں گا۔ کلاس میں شور مچ گیا۔ سر، دیوانے پن کی صرف ایک ہی وجہ ہے، ماحول۔ ماحول، ایک طرف سے آواز آئی۔ سر، انسان میں پیدائشی نقص ہوتا ہے، بایولوجیکل۔ ریپریشن سر۔ مانے نہ مانے کوئی، اصلی پاگل پن کی صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ، عشق لا حاصل۔ بھنگڑا ڈالنے کے انداز میں آفتاب کرسی پر چڑھ کر چلایا، آرڈر آرڈر۔ پروفیسر سہیل نے کہا، دوستو، میری انکریمنٹ کا سوال ہے۔ اگر تم لوگ ایسے شور مچاؤ گے تو کالج والے میری رپورٹ کر دیں گے پرنسپل صاحب کے پاس، اور میری تبدیلی مظفر گڑھ کر دیں گے۔ اس کے بعد بحث بے پتوار کی کشتی بن کر چلنے لگی۔ کلاس کے کسی نوجوان نے گروپ شادی اور حشیش کا قصہ چھیڑ دیا۔ پھر مغرب کی آزادی کی بات نیگرو مسئلے کی طرف گئی۔ سویڈن میں ابیسینا کی ریفیوجی مسائل، ریڈ انڈین اور ان کے جادوگروں کی باتیں، تو کبھی نو آبادیات اور جمہوریت کے بکھیڑے، جاپان اور اس کی انڈسٹریل کامیابی، روس کا پلٹتا ہوا کمیونسٹ نظام، جو بھی بات کسی کو معلوم تھی اس نے کی۔ لیکن سیمی شاہ کو کرسی پر کھڑے آفتاب کے عشق لا حاصل نے سر کر لیا۔ وہ گلبرگ کی ساختہ تھی، اس کی ساری عمر کانوینٹ اسکولوں اور کالجوں میں گزری تھی۔ اپنے خالی اوقات میں وہ انگریزی موسیقی سنتی، ٹائم اور نیوز ویک پڑھتی، ٹی وی پر امریکی سیریز دیکھتی۔ اس کی وارڈروب میں گنتی کے شلوار قمیض تھے۔ وہ شیمپو، ہیئر سپرے، ٹیشو پیپر، کولون اور سینٹ سپرے کے بلبوتے پر سنگھار کرتی تھی۔ اس نے کبھی لوٹے بالٹی سے غسل نہیں کیا تھا۔ بیک برش اور شاور سے نہانے والی اس دختر گلبرگ کو نہ جانے کیا ہوا کہ ایک کشمیری بچے سے، وہ بھی اندرون شہر کے رہنے والے سے، جب وہ عشق لا حاصل کا نعرہ لگا رہا تھا، مات کھا گئی۔ اس سے پہلے سیمی شاہ اور آفتاب کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے تھے، ایڈمیشن فیس داخل کراتے وقت برآمدے میں آتے جاتے۔ لیکن اس تیسرے پیریڈ میں ان دونوں کی نگاہوں میں پہلے استعجاب ابھرا، پھر پہچان پیدا ہوئی، اور ایک ہی سیشن میں سب کچھ اعتراف میں بدل گیا۔ کلاس کے بعد وہ دونوں اٹھے، ایک انجانی قوت کے تحت ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ باہر پہنچ کر سیمی شاہ کچھ کہے بغیر آفتاب کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ آفتاب نے سوال نہ کیا کہ اسے کہاں جانا ہے، اور وہ دونوں کسی فلمی منظر کی طرح آہستہ آہستہ سڑک پر فیڈ آؤٹ کر گئے۔ تعارفی تقریب میں 3 افراد نے میرا پٹڑا کیا۔ آفتاب جسم کے اعتبار سے بالکل یونانی تھا۔ اگر وہ کلاس میں موجود نہ ہوتا تو شاید میرا چراغ سب سے روشن ہوتا۔
ایک خاص قسم کا بغض، حسد اور اللہ واسطے کا بیر میرے دل میں اس کے خلاف پیدا ہو گیا۔ دوسرا دھکا مجھے پروفیسر سہیل سے لگا۔ اس سے پہلے میں ہمیشہ ایسے پروفیسروں سے پڑھا تھا جنہوں نے کئی سال پہلے کورس کی کتابوں سے نوٹ بنا کر رکھے ہوتے تھے۔ ہر سال وہ انہی مختصر نامچوں کے بلبوتے پر پڑھاتے آ رہے تھے اور پینشن ملنے تک ان کی تعلیمی استعداد بڑھنے کے امکانات صفر تھے۔ جو نظریات انہوں نے سروس کے شروع میں مرتب کر لیے ان کو بدلنا یا ان میں ترمیم کرنا ممکن نہیں تھا۔ اسکول میں ہم ماسٹر غلام رسول کی پرورش میں رہے۔ ان کی داڑھی، زبان کی گنگرج اور وہ میز کبھی تبدیل نہ ہوئی جس پر وہ کلاس میں آتے ہی اپنی چھڑی رکھتے تھے۔ ان کی داڑھی ہمیشہ کاسنی مائل سیاہ خضاب سے چمکتی نظر آتی۔ جس طرح تھانے دار ملزم کو لمبا ڈال کر ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ایسے ہی وہ ہمیں بینچ پر کھڑے کر کے ہماری عزت افزائی کیا کرتے تھے۔ ان کی آواز کا والیوم کنٹرول خراب تھا اور صرف اونچے سروں پر ہی کام کر سکتا تھا۔ گرمیاں سردیاں ان کی وہی بلدار سیاہ چھڑی میز پر نظر آتی۔ چھڑی تک ہماری رسائی نہ تھی، اس لیے ہم میز سے بدلے لیا کرتے تھے۔ پرکار سے گود گود کر لفظوں کی شکل میں اس میز کی چاروں ٹانگوں پر کئی گالیاں کندہ تھیں، لیکن یہ میز بدسلوکی کے باوجود اور ماسٹر صاحب ہماری بددعاؤں کے باوصف کبھی اپنی جگہ سے نہ ٹلے۔ اگر ان کے منہ سے نکل جاتا کہ جنگ آزادی 1647 میں ہوئی تھی تو پھر تمام کتابوں کی تصدیق کے باوجود وہ اپنی رائے بدلنے پر رضامند نہ ہوتے۔ ان کی اس اٹل خاصیت کی وجہ سے ان کے تمام شاگرد ڈرپوک، گھنے اور بزرگ دشمن تھے۔ ماسٹر غلام رسول مغل بادشاہوں کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہ کرتے۔ بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک تمام شاہ ان کے ہیرو تھے۔ اگر ان کے عہد حکومت یا ذات میں سے کوئی کوتاہی کسی کو نظر آتی تو وہ بلبلا اٹھتے۔ نکتہ چینی کرنے والے کو دلائل دے کر قائل کرنے کی ان میں صلاحیت نہ تھی۔ ایسے میں ان کا والیوم کنٹرول کھلتا جاتا اور وہ دلیل کی جگہ چنگھاڑ سے اگلے کو قائل کر لیتے۔ نویں جماعت کے شروع میں کہیں سے تزک جہانگیری میرے ہاتھے جڑ گئی۔ میں سارا دن ہم جماعتوں کو اس کے واقعات سناتا نہ تھکتا۔ گو میں ماسٹر غلام رسول کی ذہنیت سے واقف تھا، لیکن نئی نئی جوانی چڑھی تھی، انا پھن اٹھائے کھڑی تھی۔ میں نے ہم جماعتوں پر اپنا روب ڈالنے کے لیے ایک روز کلاس میں جرت سے کہا، ماسٹر جی آپ نے تزک جہانگیری پڑھی ہے؟ جب تو ابھی تھوڑا تھوڑا مودتا پھرتا تھا تب میں نے اس کو پڑھا تھا۔ بیٹھ جا اور زیادہ علمیت نہ بھگارا کر کلاس میں۔ ماسٹر جی، میں نے ذرا سی اور کوشش کے بعد کہا، کیا ہے اس میں کچھ ایسے واقعات درج ہیں جن کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ بادشاہ جہانگیر کچھ ایسا رحم دل نہیں تھا؟ ماسٹر غلام رسول نے چاک کا ٹکڑا اڑیل میز پر مارا۔ نور جہاں سے شادی کی یہ رحم دلی نہیں ہے؟ کوئی بادشاہ کسی دوہاجو سے شادی کرتا ہے؟ اس کو کمی تھی کماریوں کی؟ بول بتا، رحم دلی نہیں تو اور کیا ہے؟ بتا۔ ماسٹر جی اور میں مختلف پیمانوں سے رحم دلی کو ناپتے تھے۔ جہانگیر نے ایک ملزم کو ماسٹر جی بکرے کی کھال میں بند کروا کے اوپر سے کھال سلوا دی تھی۔ ملزم تھا نا، کوئی بے گناہ تو نہیں تھا۔ سزا ہمیشہ بہتری کے لیے دی جاتی ہے۔ جب میں تم کو مارتا ہوں تو کیا اس کا مجھے فائدہ ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ ساری سزا ملزم کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن ماسٹر جی جو بکری کی کھال میں سلوا دیا گیا اس کو کیا فائدہ ہوا ہوگا؟ بیٹھ جا اور بیسی نہ جایا کر اپنے بڑے بھائی مختار کی طرح، مطلب ہو نہ ہو بیسی چلا جا رہا ہے، بولے ہی چلا جا رہا ہے۔ خیر سے مونچھیں آ جائیں سیدھی پدری تو بات کریں گے جہانگیر اعظم کی۔ وہ سکندر اعظم کی طرح ہر مغل بادشاہ کے ساتھ اعظم لگانے کے عادی تھے۔ اپنی مونچھوں کے سلسلے میں پہلے ہی کچھ شرمسار سا رہتا تھا، اس لیے میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ لیکن علمیت بگارنے والے لڑکے نے میرے اندر کہیں بغاوت کر دی۔ تعلیم و تدریس کی بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ عام استاد عموماً اوسط درجے کا شخص ہوتا ہے اور وہ ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر لکیر کے فقیر قسم کی باتیں سوچتا ہے۔ اسے ضبط و نظم سے، مڈل کلاس لوگوں سے اور پڑھاکو طلبہ کو پڑھانے سے پیار ہوتا ہے، لیکن سارا دن وہ بڑی قداور شخصیتوں اور ان کے کارناموں کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے کبھی معاشرے کے ساتھ مطابقت نہ کی، عام ترین ہوتے ہوئے وہ ایسے لوگوں کی تعلیم عام کرتا ہے جن کی سطح پر وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا اپنا کردار بچوں کو عام بنانے پر مصر رہتا ہے اور اس کی تعلیم بچوں کو خاص ہونے پر اکساتی رہتی ہے۔ اسکول سے بھاگ جانے والے بچوں کی جگہ اسکول میں نہیں ہوتی، لیکن ایسے ہی باغی بچوں کو بینچ پر کھڑا کر کے ہمیشہ ان عظیم شخصیتوں کی روشن مثالیں دی جاتی ہیں جو خود اسکولوں سے بھاگے تھے۔ ہر غلام رسول بچوں کو جینیس کی کتابیں پڑھا کر عام بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور یہی تعلیم کا سب سے بڑا المیہ ہے، خاص لوگوں کی تعلیم اور عام لوگوں کی دادا گیری۔ میرے دل کی بینچ پر بھی ماسٹر غلام رسول کے ساتھ کئی قداور شخصیتیں کھڑی تھیں۔ اسی تضاد کے باعث میں عمر میں بڑھنے کے باوجود اندر سے نہ بڑھ سکا اور میری شخصیت اس درخت جیسی ہو گئی جسے زیبائش کے لیے جاپان میں پالا جاتا ہے، جو سالوں پرانا ہوتا ہے لیکن جس کا قد ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔
میں اسی لیے اس قدر محتاط تھا کہ کبھی کبھی بے عمل ہو جاتا۔ تجزیے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن عملی زندگی میں بھی سیدھے راستوں کی بجائے میں پگڈنڈیوں پر آوارہ کتوں کی طرح سرگرداں رہتا۔ مجھے کسی ایسے گرو کی تلاش تھی جو مجھے کھینچ تان کر اپنے علم جتنا بڑا کر دے، لیکن اسکول کے بعد ایک اور ماسٹر غلام رسول مل گئے۔ ان سے میری ملاقات BA کے پہلے سال میں ہوئی۔ پروفیسر تنویر ہمیشہ فوراً سگریٹ پیتے، ان کے 3 پیس سوٹ بے داغ ہوتے، چہرے پر موٹے شیشوں کی اینک ہوتی۔ کلاسز کے علاوہ وہ ہمارا ٹیٹوریل بھی لیتے۔ انہوں نے بھی ان گنت کتابیں پڑھی تھیں۔ ان کا مطالعہ مجھے مرعوب کرتا تھا، کیونکہ میری اولین تعلیم دیہاتی تھی، اس لیے میں فیوڈل نظام پسند کرتا تھا۔ وہ پکے سوشلسٹ تھے۔ تھیوریز کی حد تک وہ معاشرے کی ہر مصیبت کو دولت کی غلط بانٹ سے منسوب کرتے۔ BA کے پہلے سال میں انہوں نے مجھے منہ کے بل گرا لیا، لیکن 1 سال ان کا سایہ بنے رہنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ ایک اور قسم کے ماسٹر غلام رسول ہیں۔ وہ دل سے سوشلسٹ تھے، لیکن صرف کتابی طور پر۔ ان کا رہنا سہنا، ملنا جلنا، زندگی بسر کرنے کی چھوٹی چھوٹی جزیات کسی فیوڈل لارڈ کی سی تھیں۔ مشکل یہ تھی کہ وہ نہ اپنے سوشلسٹ نظریے پر تنقید برداشت کرتے تھے، نہ اپنے طرز زندگی پر۔ اگر کوئی تضاد ان کے شاگردوں کی نظر پڑ جاتا اور اس پر رائے دے دیتے تو پروفیسر تنویر سختی کے ساتھ اس آزادی رائے کی سرکوبی کرتے جس کے وہ پرچارک تھے۔ BA فائنل کے امتحانوں سے کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ وہ ہمیں کلاس میں سگریٹ پینے کی اجازت دے کر اپنے روشن خیال ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ میں کھڑا ہو کر بولا، سر ایک بات ہے، سگریٹ مت بجھاؤ، ہم دوست ہیں، پوچھو اور بیٹھے رہو۔ سر آپ ہر روز ہمیں بتاتے ہیں کہ روپیہ 3rd ورلڈ ذلت کی جڑ ہے، پھر آپ اپنی کار بیچ کر معمولی موٹر سائیکل کیوں نہیں خرید لیتے؟ ابھی میں پختہ نہیں تھا اور نہیں جانتا تھا کہ عام طور پر قول اور فعل کے تضاد سے بڑی قداور شخصیتوں کا خمیر بنا ہوتا ہے۔ پروفیسر تنویر کا چہرہ لال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ بالکل پرسنل سوال ہے، بیٹھ جاؤ، اور یاد رکھو تم قصباتی لوگوں کے مینرز بہت کمزور ہوتے ہیں، بے وقوف گدھے۔ اگر میں کار بیچ دوں تو کالج کیسے آؤں؟ میری انا کو سخت دھکا لگا، اس لیے بحث کو اب چھوڑنا میرے لیے بھی آسان نہ تھا۔ میں نے پروفیسر تنویر کو زج کرنے کے لیے کہا، سائیکل پر سر، سائیکل پر، انسان کو عوام میں ملے رہنا چاہیے۔ یہ اسپیس ایج ہے گدھے آدمی، ہر کام میں وقت بچانا پڑتا ہے، اور تم مجھے سائیکل سوار بنا رہے ہو۔ لیکن سر چین بھی تو اسپیس ایج میں ہے، وہاں کے لوگ، ایک دانشور انٹلیکچوئل سائیکل پر آ جائے اور تمہارے بزنس مین کارخانے دار 2 کوڑی کے 9 دولتیے کاروں پر گھومیں۔ مر مر کر تو جگہ ملی ہے معاشرے میں، برسوں کی جد و جہد کے بعد گریڈ بڑھے ہیں، ہم بھی عزت دار زندگی بسر کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ لیکن سر آپ کے نظریات کے مطابق تو سوسائٹی میں کوئی طبقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے عزت بے عزتی کا سوال پیدا ہو۔ اب پروفیسر کے منہ سے جھاگ اڑنے لگی۔ وہ دونوں بازو لہرا لہرا کر بولے، بیٹھ جاؤ مینڈکی، کھوپڑی 2.5 انچ کی ہوتی ہے اور اس میں مارکس کے نظریات بٹھانا چاہتے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ بھائی میاں پہلے ٹائی کی نوٹ باندھنا سیکھو، پھر ادھر آنا ان باتوں کی طرف۔ میں اپنی ٹائی کی نوٹ ہتھیلی میں چھپا کر بیٹھ گیا۔ پروفیسر تنویر کو کھوپڑیاں کھولنے کا عمل نہیں آتا تھا۔ وہ کسی کو ایسی تعلیم دینے کے اہل نہ تھے جو نظریے اور عمل کا فرق کم کر دے۔ لیکن پروفیسر سہیل ایسا چھپا ہوا کاغذ نہیں تھا جس پر مزید کچھ لکھا نہ جا سکے۔ وہ تو سلیٹ کی مانند تھا، لکھا، مٹایا اور پھر لکھ لیا۔ کتابوں سے اس کا شغف دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ مجھے بھی عرصے سے کتابوں کی رفاقت نصیب تھی، لیکن کتابوں نے مجھ سے زندگی کی ہلکی طرف کو پوشیدہ کر دیا تھا۔ میں محسوس کرتا تھا کہ کتابوں سے محبت کرنے والا عموماً زندگی کی اس اہم سمت کو بھول جاتا ہے۔ وہ اس قدر سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ مزہ مکمل طور پر ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے، اور وہ لمبا جبہ پہن کر سارا وقت پڑے ہوئے نظریات کی لاٹھی سے دوسروں کی پٹائی میں مصروف رہتے ہیں۔ پروفیسر سہیل مختلف اور عجیب تھا۔ میری شخصیت پر کسی نہ کسی غلام رسول نے اپنی مہر لگا رکھی تھی، اس لیے بچے کی طرح سادہ، کسی گنوار کی طرح متحیر اور کسی مسخرے جیسے ہنسوڑ پروفیسر سہیل کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ تعارفی کلاس میں ہی مجھے اپنی علم دوستی سے گلہ پیدا ہو گیا۔ مہاتما بدھ کی دھاما پادا سے لے کر موجودہ دور کے تازہ ترین علم پیرا سائیکالوجی تک مجھے جو کچھ پیش آیا تھا اس سے اکتاہٹ پیدا ہو گئی۔ کاش میں بھی سادہ سلیٹ ہوتا، پچھلا لکھا ہوا مٹا سکتا اور پروفیسر سہیل کی دی ہوئی اسائنمنٹس کو اسی تازگی سے لکھ سکتا جس کی وہ ہم سے توقع رکھ رہے تھے۔ حالانکہ ابھی میں نے مضمون نہیں لکھا تھا، لیکن ابھی سے انہیں مایوس کرنے کا دکھ مجھے تھا۔ آفتاب کے حسن اور پروفیسر سہیل کے علم کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے بعد میں نے تیسرا سجدہ سیمی شاہ کو کیا۔ غالباً اس میں کلچر کی جیت تھی جو دیہاتی لوگوں کو میسر نہیں تھا۔ میں نے اس سے پہلے اتنی مکمل شہری لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اشتہاروں کی دنیا میں پہنچ گیا اور وہ مجھے ہوائی سفروں پر بادلوں سے اوپر لے گئی۔ اس کا لب و لہجہ، لباس، اٹھنا بیٹھنا، جسم سے اٹھنے والی خوشبو، سب اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ مجھ سے زیادہ مہذب ہے۔
اب میری انا کا مسئلہ تھا کہ میں اس لڑکی کو پچھاڑوں اور اسے اپنی دیہاتی بیک گراؤنڈ میں گھسیٹ کر لے جاؤں، جہاں وہ میری وجہ سے پچھاڑ کھا کر گرے اور مکمل طور پر دیہاتی ہو جائے، اور پھر اس کے صبح و شام ماں کی طرح لسی پینے، دودھ دونے، چرخہ کاٹنے اور بڑی بڑی ہانڈیوں میں ساگ پکاتے ہوئے صرف ہوں۔ شاید ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹڑی سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آفتاب مجھ سے پہلے ہی سیمی شاہ کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر رخصت ہو گیا تھا اور اندرون شہر کے کلچر پر اردو میں پہلا لیکچر دے رہا تھا۔